خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، کیوں کر، یکون، ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، غلام، کوئی لڑکا، وقد، حالانکہ تحقیق، بلغنی، پہنچا مجھ کو، الکبر، بڑھاپا، وامرأتی، اور بیوی میری، عاقر، بانجھ ہے. قال، کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. قال، کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل لی، بنا میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی. قال، کہا، آیتک، نشانی تیری، اللہ، کہنا، تکلم، تو کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، ثلاثۃ، 3 ایام، دن، الا، مگر، رمزا، اشارے سے، وذکر، اور ذکر کرنا، ربک، اپنے رب کا، کثیرن، بہت سا، وسبح، اور تسبیح کرنا، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کو، وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اصطفاکی، چن لیا تجھ کو، وطہرکی، اور پاک کیا تجھ کو، واصطفاکی، اور چن لیا تجھ کو، علی، اوپر، نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں کے. یا مریم، اے مریم، اقنتی، تابیداری کر، لربکی، اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک، یہ، من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیک، تیری طرف، وما، اور نہ، کنتا، تھا تو، لدیہم، ان کے پاس، اذ، جب، یلقون، وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنی قلمیں، ایہم، کون سا ان میں سے، یکفلو، کفالت کرے گا، مریم،
مریم کی، وما کنتا اور نہ تھا تو، لدیہم پاس ان کے، اذ جب، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے. بس. تفسیر. قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے کہ اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہوگا، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کا یہ سوال جو ہے تسلی کے لیے تھا، ایسا نہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر کچھ شک تھا یا یہ کہ فرشتوں کی بات کو وہ جھٹلا رہے تھے، بلکہ وہ تسلی کرنا چاہتے تھے، ایشورنس چاہتے تھے. وقت بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. مجھے تو کسی طرف سے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی. ان سب حالات اور اسباب کے نہ ہونے کے باوجود یہ سب ہوگا کیسے؟ آخر کا لفظ عین قاف رے سے ہے. اقر کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں. تو آخر سے مراد ایسی عورت جو بالکل بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، بانجھ، یعنی دونوں ہی طرف مشکل ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوگا کیسے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. قال رب اجعل لی آیہ، بولے اے میرے رب میرے لیے ایک نشانی بنا دے، میرے لیے کوئی ایسی نشانی ٹھہرا دے جس سے مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت تیری ہی طرف سے ہے، اس میں میرے نفس کا یا شیطان کا کوئی دخل نہیں، کوئی دھوکہ نہیں. قال، فرمایا آیتک، تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے. 3 دن تک تو لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا مگر صرف اشاروں سے. رمز لبوں سے اشارہ کرنا، ہونٹوں سے، یا مخفی آواز سے، یا ابرو کے ذریعے یعنی آئی بروز کے ذریعے، یا پھر ہاتھوں وغیرہ سے، کسی بھی طرح کے اشارے کو رمز کہتے ہیں. کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر صرف اشارے کرو گے، تو سمجھ لینا کہ بات پوری ہو گئی. لیکن اس حال میں بھی کہ جب دنیا کی باتیں ختم ہو جائیں تو بھی ذکر نہیں چھوڑنا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا. وَسَبِّحْ، اور تسبیح کرنا. بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام اور صبح. عشی عین شین یہ، سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک، اس وقت کو عشی بولتے ہیں. اور ابکار بے کافرے، طلوع فجر سے لے کر دن چڑھے تک کا وقت. اس وقت میں خوب خوب تسبیح کرنا. ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب کا قول نقل کیا ہے کہ اگر ترک ذکر الہی کی کسی کو اجازت ہوتی تو زکریا علیہ السلام کو ہوتی، اس لیے کہ وہ بات کرنے سے عاجز تھے، بات نہ کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی انہیں اپنے ذکر کا حکم دیا. یعنی اگر کسی شخص کے گلے سے آواز نہیں بھی نکلتی، بول بھی نہیں سکتا، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ کہ جب انسان کو نعمت ملے تو اس وقت خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا تجھ کو. یہاں اصطفا وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو پیچھے حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا. اسی بنا پر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تھی. تفسیر قرطبی میں ہے اختلف فی نبوت النساء ورجح کثیرون نبوت مریم لخطاب الملائکۃ لها واخبارهن باصطفاء اللہ لها وهذه يرجح نبوتها. یہ قرطبی کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں اختلاف کیا گیا ہے کہ عورت کو نبوت ملی ہے یا نہیں.
اور بہت سے علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ عورت کو بھی نبوت ملی ہے، اور اس کی وہ دلیل یہی بتاتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے بھی خطاب کیا، اور خطاب یہ تھا کہ بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے، اور اس چنے جانے سے مراد ان کا نبی ہونا ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ایک خاص موقع تھا جو حضرت مریم کے ساتھ پیش آیا، اور وہ نبی نہیں تھی۔ بہرحال یہ دونوں اوپینین پائے جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں معنی کیا ہے کہ اللہ نے تجھ کو چن لیا، وطہرکی، اور تجھ کو پاک کیا، واصطفاکی، اور تجھ کو چن لیا۔ کہاں چن لیا؟ علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یعنی اس میں کیا خاص بات ہے؟ نمبر ایک یہ کہ عورت ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو قبول کیا۔ پھر دوسرا، عبادت کے لیے خاص جگہ عطا کی۔ پھر خصوصی رزق عطا کیا، بے موسمی پھل دیے، یا یہ کہ علمی صحیفے دیے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی عام جو نجاستیں ہیں ان سے ان کو پاک کیا، حیض وغیرہ سے۔ پھر فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا، جبکہ عام عورتوں کے پاس فرشتے نہیں آتے۔ پھر ان کو کرامات سے نوازا۔ پھر بغیر مرد کے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر ان کی برات ظاہر کی۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا۔ استفا کے بعد جب لفظ علی آتا ہے تو اس کے اندر ترجیح اور فضیلت پائی جاتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو خاص ترجیح دی، چن لیا، انہیں وہ خوبی عطا کی جو دنیا میں کسی عورت کو نہیں ملی۔ اللہ نے ان سے وہ کام لیا جو کسی دوسری عورت سے نہیں لیا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اس دور میں جو رواج تھا کہ صرف لڑکوں کو ہیکل آنے کی اجازت تھی، یا لڑکے صرف ہیکل سلیمانی میں جا کے عبادت کرتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس جگہ موقع عطا فرمایا۔ پھر خود فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی یہاں پر جو کام مریم کرے گی وہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ایسا شرف ہے جو حضرت مریم ہی کو عطا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور عورتوں کو بھی فضیلت عطا کی ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں میں سے بہتر دو عورتیں ہیں، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے کامل تو بہت سے ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران کے اور آسیہ زوجہ فرعون کے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے افضل عورت خدیجہ ہیں، فاطمہ ہیں، مریم ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ تھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہ ساری روایات کیا بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی نیکی کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے اور تقوی میں چنا ہے۔ اگرچہ ایسی عورتوں کا ذکر کم ملتا ہے لیکن بہرحال ایسا نہیں کہ عورت کو محروم رکھا گیا۔ تو ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا، وطہرکی، اور تجھ کو پاک کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا۔ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کی تابع داری کر۔ اقنتی کا لفظ قاف نون تے سے ہے، عجز و انکساری کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اے مریم اتنا بڑا اعزاز ملا ہے تجھ کو، اتنا بڑا مقام ملا ہے تجھ کو، اب اس کا شکرانہ کیسے ادا کر؟ عجز و انکساری کے ساتھ، دوام کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کر۔ یہ ہوتا ہے نعمت ملنے پر ایک حقیقی معنوں میں اچھے انسان کا طرز عمل، کہ وہ بگڑتا نہیں، اکڑتا نہیں، پھولتا نہیں،
تکبر نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر اور عاجزی آتی چلی جاتی. جیسے ایک پھلدار درخت کا حال ہوتا ہے نا کہ جتنا جتنا اس پہ پھل لگتا ہے اتنی ہی اس کی شاخیں اور ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی چلی جاتی، اور جن درختوں پہ کوئی پھل نہیں ہوتا ان کی ٹہنیاں اوپر کو اٹھی بھی ہوتی. یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کی تابعداری کر، اس کے آگے خشوع و خضوع کر، اس کے آگے عاجزی کر. وسجدی، اور سجدہ کر. خاص طور پر نماز، جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکرانے میں نماز، مشکل آنے پر بھی نماز، نعمت ملنے پر بھی نماز. ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر. یعنی سجدے کے علاوہ خاص طور پر رکوع کا ذکر ہے. رکوع ایک تو نماز ہی کا رکوع مراد ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے مع الراکعین، دوسرے رکوع کرنے والے. اور رکوع کا مطلب بھی عاجزی ہے کیونکہ اس میں بھی انسان بینڈ کرتا ہے، جھک جاتا ہے. یعنی فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ شکرانے کے طور پر سجدہ اور رکوع کریں، اور رکوع میں وہ دوسروں کو جوائن کریں مع الراکعین. کیونکہ وہ مسجد میں رہتی تھی، ہیکل میں رہتی تھی، وہاں باجماعت نماز ہوتی تھی، تو ان کو کیا حکم ہوا کہ یہ بھی اس میں شامل ہو کر باجماعت نماز ادا کیا کریں. تو اس طرح مریم علیہ السلام کو خلوت کی نمازوں کا اعزاز بھی حاصل ہوا اور باجماعت نماز کا اعزاز بھی اور برکت بھی. اور مع الراکعین کا لفظ جو ہے باجماعت نماز کی فضیلت کو بھی ظاہر کر رہا ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ سب باتیں غیب کی باتیں ہیں. نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف. یہ باتیں ہم نے آپ کو بذریعہ وحی بتائی ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ یہ باتیں نہ جانتے تھے. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے. کن کے پاس؟ مریم علیہ السلام کے جو آس پاس لوگ تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے. یلقون کا لفظ لام قاف یہ سے ہے، ڈالنا، کسی چیز کا کسی سے سامنا کرنا، پھینک دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور یہاں مراد قرہ اندازی کرنا ہے. یعنی جب وہ قرہ اندازی کر رہے تھے کچھ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہ تھے. اور وہ معاملہ کیا تھا جس کی قرہ اندازی ہو رہی تھی؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کا کفیل کون ہوگا، مریم کو سنبھالے گا کون. کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے جب ان کی ماں پیدائش کے بعد اس بچی کو لے کر وہاں پر حاضر ہوئیں تو مسجد کے جو مجاور تھے یا خادم تھے ان کے لیے یہ بات بالکل نئی اور انوکھی تھی. وہ اس پر راضی نہ ہوئے کہ وہ اس بچی کو قبول کریں. اور ان کا کہنا بھی درست تھا اپنی جگہ کہ آج تک کوئی عورت یہاں نہیں لائی گئی تو یہ کیا ہونے لگا ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی مخصوص جگہ بھی نہیں، اور اس بچی کی کیئر اور لک آفٹر اس کو کون کرے گا. کیونکہ ظاہر ہے بچی کی حفاظت لڑکوں کے مقابلے میں ایک مشکل کام ہوتا ہے. اس پر ان کی والدہ نے اپنے کچھ خوابوں کا ذکر کیا، کیونکہ پیچھے آتا ہے نا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو ظاہر ہے کہ پھر انہیں کسی طرح وہ بشارت دی ہوگی کہ بچی قبول ہو گئی ہے. تو اس کا جب انہوں نے ذکر کیا تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ آپس میں ہر ایک اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑ رہا تھا کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اس بچی کی خدمت میں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت وہاں نہ تھے جب وہ لوگ اس بات پہ قرہ اندازی کر رہے تھے کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے. اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی اس معاملے میں وہ باہم جھگڑ بھی رہے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جھگڑے والے معاملات میں قرہ اندازی کی جا سکتی. وہ معاملات جو شریعت میں متعین ہیں اس میں تو قرہ اندازی نہیں ہوگی. مثلا شریعت میں کیا مقرر ہے کہ وراثت جب تقسیم ہو تو ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت قرہ ڈال کے حصے نکالیں،
یہ قرآن اندازی درست نہ ہوگی. لیکن اگر حصے تو شریعت کے مطابق برابر ہو گئے، لیکن پھر بھی مثلا ایک مکان کا کون سا حصہ کس کو جائے گا، اب اس پہ کوئی راضی نہیں ہو رہا، ہر شخص چاہتا ہے فرنٹ لے، تب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، جھگڑے کو نپٹانے کے لیے قرآن اندازی کی جا سکتی. مثلا حج پہ جانے والے بہت سے لوگ ہیں تو قرآن اندازی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اندازی کر کے آپ لاٹری سے مال حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کا اپنا حق نہیں ہے. وما كنت لديهم اذ يختصمون. مزید ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ باتیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائی گئی ہیں یہ غیب کی خبروں سے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے اس لیے نوحیہ الیک، ان باتوں کو ہم آپ کی طرف بذریعہ وہی بھیج رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معلومات کا سورس وحی الہی تھا. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے. کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے پاس. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے. کس بات میں؟ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس وہاں موجود نہ تھے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، حاضر کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ پریزنٹ ہیں، ہر جگہ پریزنٹ ہیں. اور ناظر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں. تو یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر جگہ وہی حاضر ہے، ہر چیز کو صرف وہ دیکھتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت ہوتی تو قرآن پاک یہ نہ کہتا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، یہ تو پھر اس کے خلاف ہو جاتا نا حاضر و ناظر کی. اور پھر دوبارہ فرمایا وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، یعنی وہاں حاضر ناظر نہ تھے. اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. کس بات میں جھگڑا؟ کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. اس طرح سوچنا کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے اندر ہے وہ کسی نبی کے اندر بھی ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر شرک ہو جاتا ہے. اس لیے نمبر ایک تو یہ کہ ان باتوں میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں میں بہت بحث نہیں کرنی چاہیے. نمبر دو یہ کہ جو کچھ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے اس پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ سنی سنائی باتوں پہ اور لوگوں کی تعویلوں پہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.